شمروز خان کے صرف ایک گنتے ہی اس نے رضیہ کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ عقب میں اس نے وڈیرے شمروز خان اور اس کے بیٹوں کے کہکے بھی سنے، مگر وہ انہیں نظر انداز کر کے رضیہ کا ہاتھ تھامے بھاگتا رہا۔ 15-20 منٹ بعد انہیں ہوا کے دوش پر لہراتی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ کے خونی کھیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب وہ رضیہ کا ہاتھ تھامے زگ زیگ کے سے انداز میں دوڑ رہا تھا۔ مسلسل دوڑتے رہنے سے اس کا سانس پھول چکا تھا اور جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مسلسل قریب آتی جا رہی تھیں۔ وہ ان کتوں سے جتنا دور جانے کی کوشش کرتا اتنے ہی فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اب مجھ سے مزید نہیں بھاگا جا رہا۔ ان کتوں سے پیچھا چھڑانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، رضیہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مسلسل دوڑنے سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی اور سانس تھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ بہن، ہمت کرو، ہم جلد ہی ان کتوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک بار جنگل سے نکل گئے تو پھر یہ تینوں باپ بیٹے قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ انسپکٹر ساؤتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے ایک بار پھر بھاگنے کے دوران اپنا راستہ بدلا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ رضیہ کو دی جانے والی تسلی جھوٹی ہے۔ یہ کتے انسانی بو سونگھ کر میلوں دور سے بھی مطلوبہ شخص کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے وہ ایک طرف مڑے ہی تھے کہ سرسراہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک تیز دھار خنجر سنسناتا ہوا رضیہ کے پہلوؤں میں پیوست ہو گیا۔ وہ کرپناک انداز میں چیختی ہوئی گری۔ رضیہ بہن، خود کو سنبھالو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں نہیں انسپکٹر صاحب، اب یہ ناممکن ہے، آپ خود جانتے ہیں، اس نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اب واضح سنائی دے رہی تھیں۔ شمروز چانڈیوں نے دھوکہ بازی کی تھی۔ وعدے کے برخلاف کتوں کے ساتھ ساتھ اپنے کارندے بھی ان کے پیچھے دوڑا دیے تھے۔ انہی کارندوں میں سے کسی کا خنجر رضیہ کے پہلو میں پیوست ہوا تھا۔ وہ رضیہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر شدید زخمی رضیہ کو اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ بھی ناممکن تھا۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مارا جاتا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا کرے کہ رضیہ کی گردن لڑکی۔ اس نے نم آنکھوں سے رضیہ کی لاش کو دیکھا اور پلٹ کر ایک طرف بھاگا۔ بلا شبہ اس کا ارادہ غضب کا تھا۔ گھنٹوں مسلسل دوڑنے کے باوجود بھی اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی تھی اور نہ ہی سانس پھولا تھا۔ وہ دوڑنے کے دوران کئی بار راستہ بدل چکا تھا، مگر ہر بار راستہ بدلتے ہی اسے عقب میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اب تو اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے عقب میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک تیز دھار خنجر سنسناتا ہوا اس کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ وہ دلدوز انداز میں چیخا اور نشیب میں واقع کھائی میں گرتا چلا گیا۔ شمروز خان اور اس کے بیٹوں کو دوسرے روز انسپکٹر ساؤتھ کی لاش اس کے گھر سے ملی تھی۔ انسپکٹر ساؤتھ کی بیوی اور بیٹا غائب تھے۔ وہ تینوں باپ بیٹے حیران تھے کہ شدید زخمی انسپکٹر ساؤتھ گھر تک کیسے پہنچا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا ہی چکے تھے کہ مرنے سے پہلے انسپکٹر ساؤتھ نے بیوی اور بیٹے کو اس گاؤں سے بھاگنے کی تاکید کی ہوگی۔ یہ سب کچھ عاشق چانڈیوں کو اچھی طرح یاد تھا، مگر اس کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اسے انسپکٹر ساؤتھ کی روح نے اغوا کیا ہے۔ اس کے خیال میں اسے انسپکٹر ساؤتھ کے کسی رشتہ دار نے انتقاماً اغوا کیا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ انسپکٹر ساؤتھ کا ان دنوں 6-7 سالہ بیٹا بھی تھا، جسے انسپکٹر ساؤتھ کی بیوی اس کے قتل کے بعد لے کر فرار ہو گئی تھی۔ مگر یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ اسے سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی۔ اغوا کار نے اس کو ایک چانس دیا تھا اور اس کو اس چانس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس سے قبل کہ موبائل فون کی بیٹری ایمٹی ہوتی، موبائل فون اس کے پاس موجود تھا۔ وہ پولیس کو کال کر سکتا تھا، جو نمبر ٹریس کر کے اغوا کار تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے شمروز چانڈیوں کے دوست ڈی ایس پی عبید کا نمبر ڈائل کیا۔ ڈی ایس پی عبید شمروز چانڈیوں اور اس کے بیٹوں کے غیر قانونی کاموں میں معاون تھا۔ اس کے عوض اسے وڈیروں سے اچھی خاصی رقم کا نذرانہ ہر ماہ ملتا تھا۔ سائیں حکم کرو، صبح صبح کیسے یاد فرمایا؟ اس کی آواز سنتے ہی ڈی ایس پی عبید نے فرما برداری سے کہا، مگر سائیں یہ نمبر تو آپ کا نہیں ہے، کیا نیا نمبر لے لیا ہے آپ نے؟ ڈی ایس پی، تم گھر پر آرام سے سو رہے ہو اور یہاں دشمن نے مجھے اغوا کر لیا ہے، وہ غصے سے چلایا۔ آپ کو کس نے اغوا کرنے کی جرت کی ہے؟ ڈی ایس پی نے حیرت سے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتا، رات میں زوبی کے اپارٹمنٹ میں سویا اور جب آنکھ کھلی تو تابوت میں تھا۔ پھر اس نے ڈی ایس پی کو بتایا کہ جاگنے کے بعد اس پر کیا بیتی اور موبائل فون پر اس کی اغوا کار سے کیا بات ہوئی۔ اوکے سائیں، آپ گھبرائیں مت، میں کچھ کرتا ہوں، ڈی ایس پی نے مؤدب لہجے میں کہا۔ پھر اس نے شمروز چانڈیوں کے انجان نمبر کو کافی دیر بعد اٹھایا اور کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ بابا سائیں، مجھے کسی دشمن نے اغوا کر کے تابوت میں قید کرنے کے بعد قبر میں بند کر دیا ہے، وہ رو دینے والے لہجے میں بولا۔ شمروز چانڈیوں کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کس کی ہمت ہے جو شمروز چانڈیوں کے بیٹے کو اغوا کرے؟ کہیں تم نے زیادہ تو نہیں پی لی یا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہی ہے مجھے مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے، اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔
عاشق چانڈیو نے باپ کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے، تم فکر مت کرو۔ شمروز چانڈیو نے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک فون کی بیٹری ایمٹی ہو گئی۔ ادھر عاشق چانڈیو کی کال سنتے ہی ڈی ایس پی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عاشق چانڈیو کوئی عام انسان نہیں، وہ ڈیرے شمروز چانڈیو کا بیٹا تھا جو اپنے حلقے کا ایم این اے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عاشق چانڈیو کے اغوا کی خبر پھیلتے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کی دوڑیں لگ جائیں گی، اور یہی ہوا۔ شمروز چانڈیو نے چیف منسٹر کو عاشق چانڈیو کے اغوا کے بارے میں بتایا۔ چیف منسٹر نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو 24 گھنٹے میں مغوی کو بازیاب کرنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ حکام نے ڈی ایس پی کو سختی سے ہدایت کی کہ عاشق چانڈیو کو جلد از جلد بازیاب کروانے کے ساتھ ساتھ اغوا کاروں کو کیفر کرتار تک پہنچائیں۔ ڈی ایس پی سمیت علاقائی پولیس اہلکاروں کا تفتیش کا طریقہ روایتی ہے، وہی پرانے طریقہ کار سے شک کی بنیاد پر زوبی کے اپارٹمنٹ ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ زوبی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اغوا کار نے اسٹور روم میں بند کر کے رکھا تھا۔ زوبی نے بیان دیا کہ رات وہ عاشق چانڈیو کے ساتھ سوئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسٹور روم میں اس حالت میں پایا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، گویا زوبی نے بھی اغوا کاروں کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ دونوں کو بے ہوش کرنے کے بعد اغوا کار نے عاشق چانڈیو کو اغوا کیا تھا۔ ارد گرد سے شہر بھر کے کرمنل لوگوں کو گرفتار کے پوچھ گچھ کی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ عاشق چانڈیو کے اغوا کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ شمروز چانڈیو بار بار پولیس کے اعلیٰ حکام کو کال کر کے گرج برس رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں بعد عاشق چانڈیو کے اغوا کا کیس ایک حساس ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ عمر دراز اس ادارے کا باصلاحیت نوجوان تھا۔ باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں گریجویٹ تھی۔ ٹیچنگ کے مقدس پیشے سے وابستہ رہ کر بیٹے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ میٹرک کے بعد بھی اس نے چاہا کہ ملازمت کر کے ماں کا ہاتھ بٹائے، مگر ماں کے منع کرنے کے باوجود پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ ماں کی خواہش تھی کہ عمر دراز ڈاکٹر بنے، مگر اس نے قانون نافذ کرنے والے اس ادارے کو چنا۔ ماں کو اس نے جب بتایا کہ وہ ایک حساس ادارے میں اپلائی کر چکا ہے تو ماں کا چہرہ پٹ سا گیا۔ اس نے بیٹے کو سمجھانا چاہا کہ اس کام میں جان جانے کا رسک بھی ہے، مگر وہ ضد پر اڑا رہا۔ عمر دراز کا اس بارے میں کہنا تھا کہ جو رات خبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں گزاری جا سکتی۔ اپنی محنت اور دلیری سے وہ جلد ہی اعلیٰ افسران کی نظروں میں آ گیا۔ اب مشکل کیس زیادہ تر اس کے ہی سپرد کیے جاتے تھے۔ اس روز وہ گھر پر ہی تھا کہ افسر اعلیٰ کے نمبر سے کال آئی۔ اسکرین پر افسر اعلیٰ کا نمبر دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ افسر اعلیٰ بلا ضرورت کال نہیں کرتا تھا، وہ ڈسپلن کے سخت اور سنجیدہ مزاج کے تھے۔ کیا حکم ہے سر؟ اس نے سلام کرتے ہوئے افسر اعلیٰ سے پوچھا۔ عمر دراز، اللہ بچائیو گاؤں کے ایم این اے وڈیرے شمروز چانڈیو کے بیٹے عاشق چانڈیو کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وہ اندرون سندھ سے کراچی آیا ہوا تھا اور زوبی کے اپارٹمنٹ میں تھا۔ افسر اعلیٰ نے اسے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ عاشق چانڈیو نے باپ اور ڈی ایس پی عبید کو کال کر کے بتایا ہے کہ اسے اغوا کرنے کے بعد تابوت میں بند کر کے کسی قبر میں رکھا گیا ہے۔ اغوا کار نے اسے خود موبائل فون دے کر چیلنج کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں تک قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ عمر دراز نے افسر اعلیٰ سے تفصیلات معلوم کرنے کے بعد ڈی ایس پی عبید سے ملاقات کی۔ ڈی ایس پی کی اب تک کی تفتیش کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے وہ موبائل نمبر بھی نوٹ کیا جس سے عاشق چانڈیو نے کال کی تھی۔ پھر وہ ماڈل گھر زوبی کے اپارٹمنٹ گیا۔ زوبی نے اسے وہی بتایا جو پولیس کو بیان دے چکی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے متعلقہ موبائل فون کمپنی کے آفس فون کیا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اس نے وہ موبائل نمبر دہرایا جسے عاشق چانڈیو نے ڈی ایس پی عبید اور شمروز چانڈیو کو کال کی تھی۔ مجھے اس نمبر کی لوکیشن چاہیے۔ کچھ دیر بعد متعلقہ موبائل کمپنی کے نمائندے نے خود ہی عمر دراز کے نمبر پر کال کی۔ سر، آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے نام پر نہیں ہے، اس وقت یہ بند ہے۔ صبح 6 بجے کے قریب اس نمبر سے 2 کالیں کی گئی تھیں۔ ایک کال ڈی ایس پی عبید کو شادمان ٹاؤن میں کی گئی تھی، جبکہ دوسری کال اندرون سندھ اللہ بچائیو میں شمروز چانڈیو کے نمبر پر کی گئی تھی۔ اس نمبر کی لوکیشن بھی ٹریس کر لی گئی ہے۔ جس وقت اس نمبر سے کال کی گئی تھی اس وقت آپ کا مطلوبہ شخص اندرون سندھ اللہ بچائیو میں تھا۔ عمر دراز ششدر رہ گیا۔ اس کا ذہن عاشق چانڈیو کی لوکیشن سن کر چکرا گیا تھا۔ عاشق چانڈیو کو کراچی ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ بھلا اغوا کار گھنٹوں میں اسے اندرون سندھ کیسے لے گیا؟ اور نہ صرف لے گیا بلکہ بقول عاشق چانڈیو کے اسے تابوت میں ڈال کر قبر میں بھی دفن کر دیا گیا تھا۔ اس نے افسر اعلیٰ کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ افسر اعلیٰ نے اسے فوراً اندرون سندھ کے علاقے اللہ بچائیو پہنچنے کی تاکید کی۔ اس نے روانہ ہونے سے پہلے ماں کو بتایا کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں اندرون سندھ کے علاقے اللہ بچائیو جا رہا ہے۔ بیٹا، میری مانو تو وہاں نہ جاؤ، ماں نے مضطرب لہجے میں کہا۔ پر کیوں ماں، وہاں ایسی کیا بات ہے؟ عمر دراز نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا، وسوسے سے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ پھر سنا ہے وہاں جنگل بھی ہے، ماں نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ وہ ہنسا۔
ماں میں کوئی بچہ نہیں ہوں، اور پھر میں جنگل ہی نہیں جا رہا کہ اس کے سلسلے میں اندرون سندھ جا رہا ہوں۔ ماں کو اپنا خیال رکھنے کی خاطر وہ اپنی ذاتی جیب میں اللہ بچائیوں کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ بچائیوں اندرون سندھ کا سرسبز شاداب علاقہ ہے۔ یہاں کی تقریباً تمام زمین و جائیداد شمروز چانڈیوں کی ملکیت تھی، جس میں اس کے مزارع کام کرتے تھے۔ مشرق کی سمت گھنا جنگل تھا، جہاں سے شمروز چانڈیوں کے کارندے غیر قانونی طور پر قیمتی درخت کاٹ کر لکڑی چوری کرتے تھے۔ جنگل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وڈیرے شمروز چانڈیوں کی شاندار حویلی تھی۔ گیٹ پر موجود محافظ نے عمر دراز کے آنے کی اطلاع اندر دی اور اجازت ملنے پر اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد 60 سالہ شمروز چانڈیوں اپنے دوسرے بیٹے مامون چانڈیوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ عمر دراز احتراماً صوفے سے اٹھا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بیٹھو جوان، چانڈیوں نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس کا مسافے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کیا اور مامون کے ساتھ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شمروز چانڈیوں کے رویے سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ انتہائی مغرور اور فرعون سیرت انسان ہے۔ اگر افسر اللہ کی خفگی کا ڈر نہ ہوتا تو وہ اسی وقت شمروز چانڈیوں اور اس کے بیٹوں پر لعنت بھیج کر روانہ ہو جاتا۔ تو عاشق کی بازیابی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ حیرت ہے تم اکیلے اسے کیسے تلاش کر لو گے، جبکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی کئی جگہوں پہ دوڑیں لگ چکی ہوئی ہیں۔ عمر دراز نے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ ان باتوں کو چھوڑیں، صرف اتنا بتائیں کہ آپ کی یا عاشق چانڈیوں کی کسی سے دشمنی تو نہیں؟ بھلا کس کی ہمت ہے جو شمروز چانڈیوں سے دشمنی کرے؟ اس نے نفرت زدہ لہجے میں جواب دیا تو عمر دراز کا خون کھول اٹھا۔ باوجود انتہائی ضبط کے اس بار اس کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ شمروز چانڈیوں صاحب، آپ کے بیٹے کو کسی دشمن نے ہی اغوا کیا ہوگا۔ بھلا کوئی پیار میں کسی کو اغوا کر کے تابوت میں بند کرتا ہے؟ بہرحال اتنا تو میں اندازہ لگا ہی چکا ہوں کہ آپ سے مزید گفتگو فضول رہے گی۔ اتنا کہتے ہی وہ اٹھا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا ارادہ اس علاقے کی پولیس اسٹیشن میں جانے کا تھا۔ یہاں کا پولیس اسٹیشن ایک پرانی سی عمارت میں تھا۔ اس وقت عمر دراز نے اپنا کارڈ ایس ایچ او کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں پوچھا اور سرسری انداز میں کارڈ پر نظر ڈالی۔ کارڈ پڑھتے ہی اس نے عمر دراز کو سلیوٹ کیا۔ بیٹھیے صاحب، اور صاحب کے لیے کوئی ٹھنڈا گرم لاؤ۔ عمر دراز کی حیثیت سے واقف ہوتے ہی اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ نہیں، چائے گرم کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال مجھے اس علاقے کے محل وقوع کے بارے میں آگاہ کرو، خاص کر قبرستان کے بارے میں۔ اس علاقے کا قبرستان کہاں ہے؟ وہ ایس ایچ او کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ قبرستان؟ ایس ایچ او کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں قبرستان، اور پھر اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ عمر دراز نے کہا۔ صاحب، اللہ بچائیوں کے علاقے میں 2 قبرستان ہیں۔ ایک اس پولیس اسٹیشن سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی سمت ہے، جبکہ یہاں کا بڑا قبرستان جنگل کے قریب ہے۔ یہ یہاں کا قدیم اور رقبے کے لحاظ سے بڑا قبرستان ہے۔ اچھا، تو تم وڈیرے چانڈیوں کے خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عمر دراز نے دوسرا سوال کیا۔ جی، وڈیرا سائیں شمروز چانڈی بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کے 2 ہی بیٹے ہیں، عاشق چانڈیوں اور مامون چانڈیوں۔ دونوں ہی باپ کی طرح اچھے اور مخلص نوجوان ہیں، ایس ایچ او نے جواب دیا۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر واقع قبرستان قدیم اور کافی پرانا تھا۔ یہاں قبروں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی۔ بہت سی قبریں تھیں، پتھر کی تھیں اور کچھ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ کئی کتبوں پر تاریخ وفات 1850 تک درج تھی۔ قبرستان کے آخر میں ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی، جس کے اطراف مختلف اقسام کے پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ قبرستان کا یہ حصہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شاید یہ گورکن کی رہائش گاہ ہے، اس نے سوچا اور آگے بڑھ کر صدا لگائی، کوئی ہے اندر؟ مگر جواب نہ ملنے کی وجہ سے وہ اندر جھونپڑی میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی جھونپڑی میں آیا، چاند طلوع ہوا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ تھی، سانچے میں دھلا ہوا جسم اور چاند چہرہ۔ بابو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا معیوب بات ہے۔ لڑکی کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ سوری، یہاں کوئی ڈور بیل نہیں تھی، اس لیے میں اندر آ گیا، اور میں نے 3-4 بار آواز لگائی، جواب نہ پا کر مجبوراً پھر مجھے آنا پڑا۔ ویسے تم جیسی خوبصورت لڑکی گورکن تو ہو نہیں سکتی، اس نے تحیر زدہ لہجے میں کہا۔ دراصل میں اندر نماز پڑھ رہی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ یہاں کا گورکن کون ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، عمر دراز نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ بابا جان کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ قبر تو نہیں کھدوانی کہیں آپ نے؟ خدا نخواستہ لڑکی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کوئی اور کام تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا اپنا مر جانے کو جی چاہتا ہے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ آج یا کل یہاں کوئی نئی قبر کھودی گئی ہو؟ نہیں تو پچھلے 2 مہینوں سے یہاں کوئی قبر نہیں کھودی گئی۔ دراصل مجھے اس قبرستان کا معائنہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر عمر نے معائنہ کیا، لیکن اس کو کوئی نئی قبر نظر نہیں آئی۔
اس طرح وہ جان چکا تھا کہ عاشق چانڈیو کو اغوا کار نے اغوا کرنے کے بعد اسی گاؤں میں کہیں تابوت میں قید کر رکھا ہے، اور اگر اغوا کار واقعی سچ کہہ رہا ہے کہ تابوت قبر میں ہے تو اس کے لیے سب سے مناسب جگہ قبرستان تھی، جبکہ وہ خود دیکھ چکا تھا کہ دونوں قبرستانوں میں ان دنوں کوئی نئی قبر نہیں کھودی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ اغوا کار کے ساتھ عاشق چانڈیو کے اغوا میں کوئی مقامی فرد شامل ہو، مگر یہ ماننے کو اس کا ذہن تیار نہیں تھا۔ بھلا اس علاقے کے باسیوں میں اتنی جرأت کہاں تھی؟ یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ پہلے ہی وڈیروں جاگیرداروں وغیرہ کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، اور پھر عاشق چانڈیو کو کراچی سے اغوا کر کے اندرونی سندھ کے علاقے میں لا کر تابوت میں قید کرنا، اور پھر عاشق چانڈیو کو چیلنج دے کر پولیس حکام کو کال کرنے کا موقع دینا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے بڑی ذہانت سے فل پروف منصوبہ بنایا تھا۔ عاشق چانڈیو کو اغوا کرنے کے بعد اسے باپ اور پولیس سے رابطے کرنے کا چانس دیا تھا، اور پھر یہ اغوا برائے تاوان کا کیس بھی نہیں تھا، ورنہ اغوا کار اب تک اپنا مطالبہ پیش کر چکا ہوتا۔ عمر دریاز کے خیال میں یہ دشمنی کا معاملہ تھا۔ شمروز چانڈیو کا زیادہ تر وقت اسی گاؤں میں گزرتا تھا، اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کوئی نہ کوئی مقامی فرد اس سلسلے میں ضرور بتائے گا۔ وہ قبرستان آتے وقت علاقے کا بازار دیکھ چکا تھا۔ بازار میں اس نے سب سے پہلے ہیئر ڈریسر شاپ کا رخ کیا۔ وہاں اسے ایک پرویز نامی شخص ملا۔ دیکھو، میں تمہیں انعام تمہاری توقع سے بڑھ کر دوں گا۔ تم شمروز چانڈیو اور اس کے بیٹوں کے بارے میں جس قدر جانتے ہو مجھے بتاؤ، خاص کر یہ کہ چانڈیو خاندان کی کسی سے دشمنی تو نہیں؟ پرویز نے گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتے ہوئے کہا۔ شمروز چانڈیو اور اس کے دونوں بیٹے مامون چانڈیو اور عاشق چانڈیو تینوں کی فطرت ایک ہی جیسی ہے۔ غریبوں کو تو یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک برس پرانا واقعہ سناتا ہوں۔ برسوں پہلے عاشق چانڈیو اور مامون چانڈیو نے رضیہ نامی عورت سے دست درازی کی۔ اتفاقاً رضیہ کا باپ اس وقت وہاں آ پہنچا، ان دونوں بھائیوں سے لڑ پڑا۔ ان وڈیروں نے کچھ دنوں بعد رضیہ کے باپ رسول بخش کو قتل کر کے اس کی لاش دریا کنارے واقع ایک درخت سے لٹکا دی۔ علاقے والوں کو خبردار کیا کہ نہ کوئی اس لاش کو درخت سے اتارے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی منہ کھولے۔ ان دنوں پولیس اسٹیشن میں ایک بہادر پولیس آفیسر شہر سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے یہاں گھر لے لیا تھا۔ انسپکٹر نے نہ صرف لاش درخت سے اتروائی بلکہ ان تینوں باپ بیٹوں کو گرفتار کرنے حویلی جا پہنچا۔ دوسرے روز اس بہادر انسپکٹر اور رضیہ کی لاشیں ملیں۔ رضیہ کی لاش جنگل سے ملی تھی، جبکہ اس انسپکٹر کی لاش اس کے گھر سے۔ انسپکٹر کے گھر والے غائب تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انسپکٹر نے مرنے سے پہلے بیوی کو جان بچا کر یہاں سے بھاگنے کو کہا تھا، اس لیے وہ بیٹے کو لے کر نکل گئی۔ سنا ہے کہ شہر جا کر اس نے وڈیروں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، اور انسپکٹر کی لاش بھی اس کی درخواست پر شہر بھجوائی گئی تھی، مگر اپنے اثر و رسوخ سے وڈیرے بچ نکلے۔ ہو سکتا ہے عاشق چانڈیو کو اسی انسپکٹر کے بیٹے نے اغوا کیا ہو، پرویز نے برسوں پرانی داستان کے اختتام پر کہا۔ عمر دراز نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر پرویز کو دیا، جسے اس نے انتہائی مسرت سے اچک لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا انسپکٹر صاحب، میں اب چلتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف کیا۔ کیوں صاحب، عاشق چانڈیو کا کوئی سراغ ملا؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ اس کا سراغ تو مل ہی جائے گا، اس وقت میں تم سے ایک دوسرے سلسلے میں ملنے آیا ہوں، عمر دراز نے سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے سلسلے میں؟ کیا مطلب؟ ایس ایچ او نے استجاب انگیز حیرت سے پوچھا۔ آج سے کئی سال پہلے رسول بخش نامی شخص کا قتل ہوا تھا۔ ان دنوں اس پولیس اسٹیشن میں تھانہ انچارج کون تھا؟ رسول بخش کے قتل کی ایف آئی آر بھی اسی تھانے میں درج ہوئی تھی۔ مدعی مقدمہ رسول بخش کی بیٹی رضیہ تھی۔ اس ایف آئی آر کے دوسرے ہی دن رضیہ اور مقدمہ درج کرنے والے انسپکٹر کا بھی قتل ہو گیا۔ ان تینوں قتل کی وارداتوں میں شمروز چانڈیو ملوث تھا، اور اس کے خلاف ان تینوں کے قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ عمر دراز نے ایس ایچ او کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آہستہ بولو صاحب، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بھلا شمروز چانڈیو کسی کا خون کر سکتا ہے؟ ایس ایچ او نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سنتری کھڑا اونگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں شمروز چانڈیو اور اس کے بیٹے فرشتہ صرف انسان ہیں، تو مجھے صرف اس کیس کے بارے میں بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صاحب، برسوں پرانی بات ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ فائل سٹور روم میں ہوگی، یہ کہہ کے ڈھونڈنے میں کافی وقت صرف ہوگا، ایس ایچ او نے کاہلی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایس ایچ او کی واپسی 2 گھنٹے بعد اس حال میں ہوئی کہ سانس پھولا ہوا تھا اور بڑھتی گرد آلود ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گرد آلود فائل اور اس کا پرجوش چہرہ دیکھ کر عمر دراز سمجھ گیا کہ اس کی مطلوبہ فائل مل گئی ہے۔ صاحب، بڑی مشکل سے فائل ڈھونڈی ہے، 4 سنتری اور میں گھنٹہ بھر ڈھونڈتے رہے، پورا سٹور روم چھان مارا، پھر جا کر یہ فائل ملی ہے۔ اس نے فائل عمر دراز کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ظفر اقبال، آپ واقعی بہت ذہین اور دلیر پولیس آفیسر ہیں، عمر دراز نے اسے خوش کرنے کے لیے تعریف کی۔ عمر دراز فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا جا رہا تھا، اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔
اور ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ انسپکٹر کے قتل کے کیس میں نامعلوم ملزمان کو نامزد کر کے کیس کو ایک کلاس میں داخل دفتر قرار دیا گیا تھا۔ انسپکٹر سعود کے قتل میں وڈیرے شمروز چانڈی اور اس کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ انسپکٹر کی بیوی عائشہ سعود نے درج کروایا تھا۔ اس وقت کے تفتیشی افسر نے عدم ثبوت اور گواہوں کے نہ ہونے پر ان تینوں کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے 497 کے تحت بے گناہ قرار دے کر صاف بچا لیا تھا۔ فائل کے مطالعے سے اتنا تو وہ جان ہی چکا تھا کہ یہ انسپکٹر سعود کے قتل کی فائل ہے اور جو اس کا باپ تھا اور مدعی مقدمہ اس کی ماں عائشہ تھی، مگر اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی ماں نے اس سے یہ سچائی کیوں چھپائی۔ اسے اس کی ماں بچپن سے ہی یہ بتاتی چلی آ رہی تھی کہ اس کے باپ انسپکٹر سعود اس کے بچپن میں ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ برسوں بعد باپ کی موت کا سبب جانتے ہی اس کے دل میں انتقام کے شعلے جل اٹھے۔ وہ یہ حقیقت جان چکا تھا کہ یہ وڈیرے باپ بیٹے اس کے باپ انسپکٹر سعود کے قاتل ہیں اور وہ اپنے باپ کے قاتل کی قانونی مدد کے لیے اس علاقے میں آیا تھا۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی۔ ایک طرف باپ کے خون کا قرض تھا تو دوسری طرف فرض تھا جسے نبھانے کا اس نے حلف اٹھایا تھا۔ وہ باپ کے قاتلوں کے بارے میں جانتے ہوئے بھی قانون کے ہاتھوں مجبور تھا اور قانون شکنی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ خیریت تو ہے سر؟ آپ اس فائل کے مطالعے کے بعد گمسم سے ہو گئے ہیں۔ ایسی کون سی اہم بات ہے فائل میں؟ اسے اپنے خیالات میں گمسم دے کر ایس ایچ او ظفر اقبال نے استفسار کیا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار گڑبڑا سا کیا تھا۔ اب اس کا ارادہ شمروز خان سے ملنے کا تھا۔ ادھر عاشق چانڈیوں کو تابوت میں مقید ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مسلسل 24 گھنٹوں سے ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے اس کا جسم سن سا ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے جان لبوں پر آ چکی تھی، حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ امید کی آخری کرن وہ موبائل فون تھا جو اغوا کار کا تھا۔ بیٹری ایمپٹی ہونے کی وجہ سے اب اس کے لیے بیکار تھا۔ شمروز چانڈی اور ڈی ایس پی عبید کو کال کرتے وقت اس وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے، مگر پورا دن اور پھر رات گزر جانے کے بعد اب وہ مایوس ہو چکا تھا۔ ویسے بھی تابوت میں نہ دن کا پتہ چل رہا تھا اور نہ رات کا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے اس تابوت میں قید ہے۔ اب یہ امید بھی نہ تھی کہ پولیس اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ اس تابوت میں اس طرح بھوک پیاس سے مرنے کا تصور ہی ہولناک تھا۔ اچانک موبائل فون کی ٹون بجنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا اور قریب پڑا اغوا کار کا موبائل فون اٹھا لیا، مگر وہ موبائل فون اسی طرح آف پڑا تھا۔ غور کیا تو معلوم ہوا آواز اس کے پاؤں کے قریب سے آ رہی تھی۔ موبائل فون دائیں پاؤں کی طرف تابوت سے تقریباً چپکا ہوا تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد سے دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے کھسکاتا موبائل فون آگے لایا اور دھیرے دھیرے ہاتھوں کی انگلیوں سے آگے کر کے گرفت میں لینے تک کافی وقت صرف ہو چکا تھا۔ اس دوران موبائل فون خاموش ہو چکا تھا۔ یہ اسی طرز کا پرانا سا موبائل فون تھا۔ اس نے جلت میں شمروز چانڈیوں کا نمبر ڈائل کیا، مگر یہ دیکھ کر مایوس ہونا پڑا موبائل فون میں بیلنس نہیں تھا۔ اسی وقت موبائل فون دوبارہ بجنے لگا۔ یہ کوئی نیا نمبر تھا۔ اس نے جلت میں کال ریسیو کی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ یہ موبائل فون بھی اغوا کار نے ہی تابوت میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ یقیناً اغوا کار بہت ہی شاطر تھا جو نہایت ہی مہارت سے اپنے پتے کھیل رہا تھا۔ بہرحال اغوا کار کی کال سے امید کی ایک کرن اسے دکھائی دی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف سے اغوا کار نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں زندگی بچانے کے لیے جو چانس دیا تھا اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر میرا ایک مطالبہ پورا کر کے اپنی جان بچا لو۔ تم جو چاہتے ہو میں ماننے کو تیار ہوں، بس ایک بار مجھے اس تابوت سے باہر نکالو۔ وہ گڑگڑایا۔ عاشق چانڈیوں، تابوت سے باہر نکلنے کے لیے تمہیں میرا ایک مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ تمہاری زندگی کی قیمت صرف 2 کروڑ روپے ہے۔ رقم ملتے ہی تمہیں تابوت سے نکال دیا جائے گا۔ اغوا کار کی طرف سے رقم کا مطالبہ سنتے ہی اسے زندگی بچانے کی امید دکھائی دی تھی۔ ویسے بھی تابوت میں بھوکا پیاسا پڑا رہنے سے اس کی وڈیرانہ اکڑ نکل چکی تھی، اس لیے اغوا کار سے نہایت عاجزی سے مخاطب ہوا، میں اس تابوت میں ہوتے ہوئے کیسے تمہارا مطالبہ پورا کروں گا؟ تمہیں مجھے تابوت سے نکالنا پڑے گا۔ تم میرے ساتھ بینک چلے جانا، میں وہیں 2 کروڑ روپے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دوسری طرف موجود اغوا کار استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ عاشق چانڈیوں، تم کسی چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس چکے ہو، اس لیے دھونس دھمکی بھول کر چاپلوسی سے کام لے رہے ہو۔ میں احمق نہیں ہوں جو رقم لینے سے پہلے تمہیں چھوڑ دوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کراچی سے اغوا کر کے اندرون سندھ لانا اور پھر تمہیں تابوت میں ڈال کر قبر میں اتارنا کوئی آسان کام تھا؟ میں تمہارے وہ راز بھی جانتا ہوں جو تمہارے اپنے بھی نہیں جانتے۔ میرے علم میں ہے کہ کراچی کے ایک نجی بینک کے اکاؤنٹ میں اس سے کہیں زیادہ رقم موجود ہے۔ یہ تمہارا خصوصی اکاؤنٹ ہے جو تم نے ٹیکس سے بچنے کے لیے کھولا ہے۔ اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ تمہاری صرف ایک فون کال پر بینک مینیجر کسی چیک کے بغیر تمہارے بھیجے ہوئے شخص کو رقم دینے کا پابند ہے۔ میں اس وقت کراچی میں اسی بینک سے کچھ ہی فاصلے پر ہوں۔
بینک چاہتے ہی میں تمہاری بینک مینیجر سے بات کرواؤں گا، تم اسے مجھے 2 کروڑ روپے دینے کی تاکید کرو گے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری کی تو اسی تابوت میں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ اور ہاں، تم بینک مینیجر کو میرا نام ظہیر خان بتاؤ گے۔ ایک اور مزے کی بات، اس وقت یہ موبائل فون جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں تمہاری اپنی سم موجود ہے جو میں نے تمہیں زوبی کے اپارٹمنٹ سے اغوا کرتے وقت نکال لی تھی۔ اغوا کار کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ واقعی انتہائی شاطر انسان تھا۔ عاشق چانڈیو کے اس اکاؤنٹ کا علم شمروز چانڈیو کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو نہیں تھا، تو پھر اغوا کار کو اس اکاؤنٹ کا کیسے علم ہوا؟ یہ سوال چکرا دینے والا تھا۔ کیا ہوا؟ عاشق چانڈیو چکرا گئے نا؟ اغوا کار کی آواز دوبارہ ابھری۔ یہ تو کچھ نہیں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ مینیجر اور تمہارے درمیان کون سا کوڈ ورڈ طے ہوا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہی کوڈ ہے نا؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اب بتاؤ تمہیں ڈیل منظور ہے؟ عاشق چانڈیو ایک ظالم اور شفاق انسان تھا۔ طاقت اور دولت کے نشے میں ہمیشہ دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتا چلا آیا تھا، مگر اس وقت موت کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری بہادری اور دلیری ہوا ہو چکی تھی۔ اس لیے مرے مرے لہجے میں بولا، مجھے ڈیل تو منظور ہے، مگر تم رقم وصول کرنے کے بعد جب تک مجھے آزاد کرنے آؤ گے میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا۔ پہلے خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا اور گڑ گڑانے لگا۔ اغوا کار نے سخت لہجے میں کہا، یاد کرو عاشق چانڈیو، جب تمہارے کارندے تمہارے حکم پر کسی بے بس اور لاچار لڑکی کو اٹھا لاتے تھے، وہ بھی اسی طرح تمہیں خدا کے واسطے دیتی ہوگی، اور ماضی میں جب تم نے اپنے مخالفین کو قتل کیا ہوگا انہوں نے اسی طرح تمہیں خدا کے واسطے دیے ہوں گے۔ تم نے کسی واسطے پر کان دھرے؟ نہیں نا، تم تو اپنے وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے۔ میری بات یاد رکھنا، وقت کا فرعون جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ بہرحال تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں، میرا ایک ساتھی وہیں ہے جہاں تم تابوت میں دفن ہو۔ میں رقم ملتے ہی اسے فون کر دوں گا، وہ تمہیں آزاد کر دے گا، اغوا کار نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔